Assalamu alaikum, hello and welcome to Real Life with Rida Rajab. It's a pleasure to have you here in London. Thank you so much. Walaikum assalam. How are you? I'm good, thank you Rajab. ये आपका पहला UK interview है ना? जी, I'm first. very grateful. I'm very grateful कि आपने Real Life with Rida को अपना पहला UK में interview दिया. मुझे पता है you're highly in demand. बहुत लोग आपके पीछे हैं interview के worldwide. तो जो बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया. Rajab, I want to start with asking you कि बिफोर योर लाइफ इन सोशल मीडिया आपने जो है बहुत मेहनत वाली जॉब्स की हैं, और बहुत लोग जब ये जॉब्स कर रहे होते हैं जॉब्स की एक रट में फंसे हुए होते हैं कि जॉब कर रहे हैं, रिटर्न चाहे थोड़ा सा उनको मिल रहा हो पर वो सोचते नहीं हैं बड़ा, या ख्वाब देखते भी हैं तो वो सोचते हैं इतनी दूर की दुनिया है, व्हाट्स द पॉइंट, एक्शन नहीं लेते. तो वो कब पॉइंट आप में आया था कि जब आप अपनी नॉर्मल जॉब्स जब कर रहे थे जो आपको लगा नहीं मुझे ज़िंदगी से और चाहिए, मैंने अपना नाम रोशन करना है, और वो एक हंगर जो आप में एक अंदर जो एक फायर जो था कब शुरू हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. First of all, thank you so much for having me. And the second thing is कि मैं बचपन से ही बहुत ना लापरवाह केयरलेस टाइप सा बच्चा था जिसने ना कभी स्टडी को सीरियस लिया, जो कि बहुत गलत है, एक्चुअली रॉन्ग है. ठीक है, ना स्टडी को सीरियस लिया, ना किसी और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ली. हाँ, टाइम से पहले, वक्त से पहले चीज़ें सर पड़ गई मेरे ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई. बिकॉज़ शादी के 7 साल के बाद पहला बच्चा मैं हुआ तो अम्मा और बाबा एजड थे, ऑब्वियस बात है, तो मुझे जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर पे लेना पड़ा. तो व्हेन आई वाज 17 years old मुझे जॉब पे मैंने स्टार्ट किया ऑफिस बॉय की जॉब से. ऑफिस बॉय की जॉब की 3500 या 5000 सैलरी थी. फिर वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ. लेकिन आपका जो सवाल था कि कब वो ऐसा मुझे वो हंगर कब फील हुआ, मैंने कुछ प्लान ही नहीं था किया. वो मेरे लिए यही था कि 20,000 30,000 की नौकरी हो जाएगी, मैक्स 50,000 पर चला जाऊँगा 2-3 साल के बाद, तो वो मेरे लिए काफ़ी है. ये मेरा एक एम था. ठीक है, ये सोचा हुआ था. कभी नहीं सोचा था कि मेरा मालिक इतनी इज़्ज़त देगा, इतना रुपया देगा, दुनिया घूमेंगे, कभी सोचा ही नहीं था. तो वो रास्ते बनते गए. जब वो बनते गए आगे चीज़ें नज़र आती रहीं, फिर वो गोल सेट किए, अचीव करते रहे. ठीक है, लेकिन मेरा प्लान कुछ नहीं था, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ था. ठीक है, ऑफिस बॉय से फिर वेयर हाउस में जॉब की, फिर सेल्समैन की जॉब की, आउटलेट टास्क की जॉब की, फिर ट्रेनर की जॉब की, मतलब और बहुत सारी. तो ये कह लें कि अल्लाह का जो है ना वो ख़ास बच्चा हूँ मैं, मेरे ऊपर ख़ास करम है अल्लाह का. चलती रही, रास्ते खुलते रहे. लोगों को तो अब नज़र आता है ना, यूट्यूब नज़र आता है या अभी 4 रुपये नज़र आते हैं. लोगों ने वो टाइम तो देखा ही नहीं हुआ ना. तो ये जो जॉब्स आपने की होंगी रजब, सबसे कुछ ना कुछ सीखा होगा जो अब आपके लिए काम आ रहा है. आपने दुनिया काफ़ी देख ली थी सोशल मीडिया से पहले. 17 साल की उम्र से मैं उर्दू बाज़ार शारमी के चक्कर काट रहा हूँ. आप तो कभी गई नहीं होंगी वहाँ पर. आप कभी नहीं गई होंगी. वहाँ पर कहते हैं कि बंदे को तराशा जाता है. अच्छा. शारमी है, पाकिस्तानी अवाम को तो पता है. जी जी. शारमी, उर्दू बाज़ार, अनारकली, यहाँ पर बंदा बिल्कुल कह लो कि मार्केट में खेलने वाली बला बन के निकलता है. और मैंने सारी उम्र गुजारी है वहाँ पे, उन सड़कों पे. तो मुझे रंग रंग का बंदा देखा हुआ है. बंदा कहाँ से बोलता है, कितना बोलता है, अब लोगों को पहचान लेते हैं जल्दी. कितने पानी में होता है ना, वो 5 मिनट बैठ के मेरे से बात करे, मुझे पता लग जाएगा कि किसने पानी में बंदा है, इसके साथ मजीद बैठना या नहीं बैठना. ये चीज़ तो ये तो ऐसी चीज़ें जो किताबें आपको नहीं सिखा सकती. किताबें नहीं सिखा सकती, लेकिन जो किताब देती है, मैं हमेशा बच्चों को इस चीज़ से मोटिवेट करता हूँ कि देखो मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, सेल्समैन, फिर वेयर हाउस हेल्पर. ठीक है, कॉटन उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक मैं लेके गया. और जो वेयर हाउस होता है उसके ऊपर और कोई छत नहीं होती. वहाँ पर वो टीन मतलब कि लोहे की छत होती है. वहाँ पर लेंटर नहीं होता. गर्मियों में इतनी गर्मी हुआ करती थी कि नाक से 2-2 टाइम नक्सीर आती थी, खून आता था नाक से. मुझे इशू था, मैं थोड़ा सा लाडला था बचपन में, लेकिन हालात सदाबहार एक जैसे नहीं रहते. जो हालात पहले थे वो बाद में वो नहीं रहे. तो इतनी गर्मी, 12 घंटे की ड्यूटी में होती थी, 15,000 सैलरी थी कि 2-2 टाइम नक्सीर आती थी. ठीक है, तो लेकिन सही की जैसे मेहनत जो है आप कर चुके हैं. मेहनत की है. और मैंने चीज़ एक ही देखी है कि सिर्फ अपनी नीयत में फितूर ना रखो कि आपके पास अगर 1 रुपया है ना तो उस 1 रुपये पे नज़र रखो, या मैंने इस 1 को 2 कैसे करना. अगर आपके साथ वाले के पास 2 रुपये हैं तो उसके 2 पे नज़र रखोगे, आप अपने 1 से भी हाथ गवा बैठोगे. आपका 1 जो है वो 50 पैसे कब हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, और जो दूसरा है वो 2 से 4 पे चला जाएगा. अपने यहाँ पर और अपनी जेब में बस, इसके अलावा और नज़र ना रखो. मैंने सीखा यही है.
اور اللہ نے شاید دیا بھی مجھے اسی چیز کا کہ میری نیت میں فطور کسی اور کے لیے نہیں رہا. میں نے اپنے اوپر ورک کیا جب بھی کیا بس الحمدللہ. اور جو آپ نے کہا تھا پڑھاکو نہیں تھے, تو پڑھائی جو ہوتی ہے بچے زیادہ تر سب لوگوں کو شوق نہیں ہوتا, پھر ڈر کے مارے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا خوف ہوتا ہے ہم فیل ہو جائیں گے, ہمیں جاب نہیں ملے گی, یونیورسٹی اسکول میں داخلہ, یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا, ہمارا کیا ہوگا. تو آپ کو کبھی خوف ہی نہیں تھا جیسے فیوچر کا, یا آپ کبھی بس پریزنٹ مومنٹ میں رہتے تھے؟ خوف تب بھی نہیں تھا, خوف اب بھی نہیں ہے. یا ڈر والا جو ہے نا وہ ایک انسیکٹ میرے اندر ہے ہی نہیں. سین نہیں جو بھی غلط ہے, جو کہ آج کے ٹائم پہ کیونکہ فرعون کا دور چل رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ کے اندر زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا ڈر اس ٹائم بہت ضروری ہے. اور بتایا نا کہ کیئر لیس تھا, تو میرے آئی تھنک آئی کام کے میرے فائنل پیپر تھے اور میں باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیلنے گیا ہوا تھا 2015 کی بات ہے. تو یہ ایکسرسائز جم آپ کو ہمیشہ سے پسند تھا؟ ہاں بہت پسند باڈی بلڈنگ. میں بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, سوری میں بھول گیا تھا کہ یہ جو چیز میں نے بتائی ہے نا, اگر میں پڑھا ہوتا, اگر میں پڑھ لکھ لیتا, میرا دل لگتا, ڈر کے نہیں, خوشی سے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اگر میں اس کو پڑھ لکھ لیتا تو شاید مجھے وہ جابس میں کرنی پڑتی جو کہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ یار نہیں یار اب میں یہ کروں, اب میں یہ کروں. میں ڈائریکٹ کسی اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا, کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا, کسی بینک میں بیٹھ جاتا, ایک اچھی ٹائی والی جاب کرتا نا, وائٹ کالر جاب. تو میں نے جو اسٹرگل کی وہ صرف اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کی قسمت رجب والی بھی نہیں ہوتی کہ کل کو آپ ٹاپ یوٹیوبر بن جاؤ, آپ کروڑوں کماؤ, وہ بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ ساری عمر اسی چکی میں چلتے رہو, اسی طرح کی جابس کرتے رہو, ٹھیک ہے. اس لیے جو پڑھائی ہے وہ مین سکسیس کی ہے, جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں ایک وائٹ کالر جاب تو ایٹ لیسٹ مجھے ملے گی, اس کے ساتھ اور ہاتھ کنڈے مارو, اللہ پاک خیر کرے. جی کیونکہ پڑھائی سے دروازے کھلتے ہیں. جی دروازے کھلتے ہیں, آپ کا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. جی پھر رجب جیسے آپ اوبیسلی انکریج کریں گے یوتھ کو جو آپ کو فالو کرتی کہ ان کو پڑھائی کرنا چاہیے, بٹ وہ بچے جو ہیں بہت اس طرح سوچتے ہیں کہ جو بہت دنیا کے سکسیسفل بزنس مین تھے یا جو انٹرنیشنل سنگرز ہیں وہ بھی پڑھاکو نہیں تھے, انہوں نے جیسے اسکول بھی نہیں کمپلیٹ کیا ہوگا, ڈراپ آؤٹ پڑھائی ہو میں آپ گئے. کی بات کاٹ رہا ہوں, پڑھائی کو سر پہ سوار کبھی بھی نہ کرو. اگر سر پہ سوار کر کے پڑھائی کرو گے تو پھر وہی ہے 35 40 50 ہزار 1 لاکھ روپے کی جاب ہی کرو گے, اور کچھ نہیں کرو گے. پڑھائی کو صرف یہ لوگ یار یہ ایک بیسک نیڈ ہے, کرنا ہے, معاشرے کے لیے ضروری ہے, بیٹھنے اٹھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے ضروری ہے, دیٹس اٹ. سر پہ سوار نہیں کر لو گے, یہ گریڈ نہیں آئے گا تو میں مر گیا, میرا فائنل پیپر تھی, میں چھڑ کے باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہے, وہ جو کاغذ کے 2 پیپر ہیں نا وہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو بس ضروری ہے پڑھو, لیکن اپنا جو ہے نا وہ ہاتھ پلہ ادھر ضروری, وہ دنیا داری آپ کو آنی چاہیے. جی بالکل. اور رجب اب جو ہے جیسے کانٹینٹ کریشن, بلاگنگ, انفلوئنسر, یہ کائنڈ آف نئے ٹرمز ہیں جو آج کل آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تھا سوشل میڈیا میں لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے تھے کہ ایز اے بلاگر یا ایز اے ٹک ٹاکر, ایز این انفلوئنسر, ابھی بھی ایک حد تک اس طرح ایک بیٹل چلتی ہے. تو آپ کو کب لگا کہ لوگ جو ہیں اب مجھے سیریسلی لے رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اللہ کا بڑا خاص بچہ ہوں. جی. تو میرے ڈے 1 کے جو ولاگس تھے نا, میرا 5000 ویو آیا تھا, جو کہ نارمل نہیں ہے. جی. لوگوں کو 200 300 آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کچھ پہلے ٹک ٹاک پہ ہلکا پھلکا فیمس تھا اپنی اماں کے ساتھ. ٹک ٹاک کب شروع ہوا جب آپ ٹک ٹاک میں نے اسٹارٹ کیونکہ ہلکا پھلکا فیمس ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے. ٹک ٹاک میں نے ہلکا پھلکا فیمس اسٹارٹ ہو گیا تھا, میرے 10 ملین ویو آتے تھے ٹک ٹاک پہ نا, 10 ملین. تو پھر وہاں سے ہلکا پھلکا, میں بات ہوں ٹک ٹاک کے فیم کو ہلکا پھلکا ہی کہتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا. ٹک ٹاک پہ کیا ہے, آپ لپ سنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنی کانٹینٹ کریشن کر لیتے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو, اس کا فیم اتنا سا ہی ہے. اور a lot of people ہیں جن کے ملین میں فالوور ہیں, لیکن وہ کہیں پبلک پہ جاتے ہیں تو عوام پہچانتی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرامہ ایکٹر ہے یا ٹی وی ایکٹر کہہ لو, فلم سٹار ہے, ان کے لیے باہر جانا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ اگر میں نے ڈیلی 8-9 گھنٹے لگا کے 35 منٹ کا ایپیسوڈ شوٹ کر کے لگانا نا, اس کا فیم بھی اس طرح کا کریزی فین فالوئنگ ہے. تو ٹک ٹاک کی فین فالوئنگ اور یوٹیوب کی فین فالوئنگ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. تو ٹک ٹاک جو شروع کیا تھا ایویں جیسے شوق کیا, ہاں شکر بس, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک پیسے دیتا ہوگا. ٹک ٹاک بہت پیسے دیتا ہے, ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بہت پیسے دیتا ہے. ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے, یو ایس میں ہوتی ہے, یہاں بھی شاید ہوتی ہوگی, وہ ہمیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہے لیکن وہاں پر دیتا. لیکن فیم کمپیئر کیا جائے, اگر رسپیکٹ کمپیئر کی جائے, ٹک ٹاک قریب بھی نہیں آتا, کیونکہ یوٹیوب پہ اتنی محنت ہے جو کہ آپ 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی لپسنگ کرتے ہیں, اس پہ کیا محنت ہے. صرف آپ نے بلش آن لگانا, لپسٹک لگانی ہے, اور اگر لڑکا ہے تو وہ کریکٹر تھوڑا سا لینا ہے, اپنے ایموشنز اور وہ اپنے دینے ہیں, ایکسپریشنز دینے ہیں, دیٹس اٹ. اب وہ والی چیز دیکھو محنت, اور پھر وہ 35 منٹ جو شوٹ کرنا ہے, سارا سیٹ خود بنانے ہیں, اسکرپٹ خود لکھنی ہے, شوٹ خود کرنی ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر اپلوڈ کرنا ہے,
تو ڈفرینس ہے نا. تو محنت سے جو اس کا وہ تو آپ کا پورا ایک ٹی وی چینل آپ کے اندر ہے, جی آپ کا اپنا آن کیا ہوا ایک ٹی وی چینل ہے, اس پہ آپ نے ایپیسوڈ اپنا ڈیلی کا لگانا, اس لیے اس کا فین بیس کریزی ہے, الگ ہے. تو پھر جب یوٹیوب شروع پھر آپ کو لگا اچھا اب لوگ مجھے ہاں نہیں, میرا ڈے 1 سے ولاگ تھا, 5000 آیا, مجھے موٹیویشن ملی, 10,000 ویو آئے اور موٹیویشن ملی. پہلا 100K جب مجھے ویو آئے, 9/10 کا محرم تھا, 9ویں یا 10ویں محرم کا ولاگ تھا, اس پہ 100K میرے ویو آئے. پھر چلتی گئی گاڑی. پھر جو آپ جب ولاگس کرتے ہیں تو ایک میں کہنے ہی والی تھی almost like a TV sitcom, اس طرح ہی ہوتا ہے, ایک شو کی طرح, ایک ریالٹی شو کی طرح, جیسے امریکہ میں ریالٹی شوز دیکھتے ہیں. اور وہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ریالٹی شو دکھاتے ہیں تو اس سے لوگوں سے ہی لائک ایک جو ہے وہ شو بنتا ہے, جیسے آپ کے بھی ڈفرینٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈس, آپ کی فیملی, اسی سے ہی ہوتا ہے. جب لوگوں کا ریالٹی شو 1-2 بندوں کا بھی ہوتا ہے نا, یا یوٹیوب کا, وہ مزہ وہ والا نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے کتنا اپنا آپ کو لگتا ہے کہ ریئل رجب آپ دکھاتے ہیں, یا کتنا کیریکٹر میں آپ چلے جاتے ہیں کہ ایکچولی ٹی وی شو ہی بن جاتا ہے آپ کا؟ نہیں, میرا ٹی وی شو تو نہیں ہے نا, ہم تو سوئے اٹھ کے بھی ولاگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹی وی شو میں تو لپسٹک لگانا ضروری ہے, لڑکی سوتی رات کو لپسٹک میں, صبح اٹھتی بھی لپسٹک میں. ہاں, تو وہ تو ایک بالکل ڈرامٹک چیز ہے نا, اسکرپٹڈ ہے. ولاگ میں بھی اسکرپٹ ہوتی ہے جی, کیونکہ اپنی جو عوام ہے, اب ڈیلی کا مجھے 30 لاکھ بندہ دیکھتا ہے, 3 ملین پیپل ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں, تو میں نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا, انٹرٹینمنٹ. وہ 9 to 5 جاب کر کے آئے ہیں, یا وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو لافٹر دوں گا, ان کو تھیراپی دوں گا, سکون دوں گا, ٹھیک ہے, وہ سکون سے سو سکتے ہیں. 4 دفعہ اگر وہ 35 منٹ کے ولاگ میں 4 بار بھی ہنس لیے نا, تو ان کے لیے وہ ولاگ بہت اچھا. تو وہ سوچنا بھی تو ہے. اب ڈیلی لائف اس طرح کی ہیپننگ نہیں ہوتی, تو کرنی پڑتی ہے, لیکن 90% ریئلسٹک ہی ہوتی ہے. اور اب اگر بات کی جائے کہ کتنے پرسنٹ رجب ریئل ہوتا ہے, رجب آج سے 8 مہینے پہلے ریئل تھا. کرلی بال تھے, یہ موٹا فیس تھا, باڈی شاڈی بڑی فٹ تھی, اس ٹائم پہ ماں سے مار پڑتی تھی, اس ٹائم پہ جو سینگ یس ہوتے تھے, اس ٹائم پہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی نا دوستوں کے ساتھ, ٹریولنگ ہوتی تھی. میکسیمم ٹریولنگ کہاں کیا ہے, ناردرن چلے گئے, میکسیمم دبئی چلے گئے, ٹھیک ہے. اب تو پاؤں نہیں لگتا UK سے نیچے, دبئی سے نیچے پاؤں نہیں لگتے. آج یہاں پر ہیں, پرسوں کہیں اور ہیں, آج یہاں پر مسئلہ بن جائے میں کہیں اور چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پسند. آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے UK نہیں پسند, مجھے کوئی کنٹری نہیں پسند سوائے پاکستان کے. میرا دل بستا پاکستان میں, میری وائب ہے, میرا ایک چھوٹا سا امپائر ہے. دودھ والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا, وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اتنا رش لگ گیا. تو میرا وہ ہے. جو ریئل رجب تھا وہ 8 مہینے پہلے والا تھا. جو اب رجب ہے, اس کو بنا دیا گیا, اس کو اٹھا کے یہاں پر ڈال دیا گیا, جس کا قصور کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس نے بہت جلدی ترقی کی ہے, اس نے پیسہ جو کمایا نا, کمایا تو کمایا, اس نے دکھا دیا. تو بس یہ ہے کہ اس نے دکھا دیا کہ ہاں بھائی یہ ہے میرے پاس, اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ رجب بنا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. رجب جو انٹرٹینمنٹ والا تھا, جو ریئل تھا, وہ آج سے 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے تھا. اور میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میرے پاس انٹرنیٹ کی ہسٹری کی لائل ترین فیملی جس کا نام ہے رجب فیملی, اس کے ایڈیٹرز ہیں. جو میں 11 دن ولاگ نہیں بھی کرتا, تب بھی پورے فور یو پہ میں چلتا ہوں, ٹک ٹاک پہ, ہر جگہ پہ میں چلتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں جو بھی ڈال دوں اس کے اندر سم ٹائمز انٹرٹینمنٹ نہیں بھی ہوتی, سم ٹائمز ولاگ میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, وہ پھر بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ جو ہیں, میں ایک پوچھنے والی تھی, آپ کا ہوتا ہے نا سم ٹائمز موڈ میں آپ نہیں ہوتے, آفس کی جاب ہو ٹھیک ہو, آپ لائک ڈیسک پہ ہو, کمپیوٹر کے پیچھے ہو, یا جاب جو ہے چاہے موڈ آف کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو یہ انٹرٹینمنٹ میں یا میڈیا میں جو ایسی جاب ہے کہ موڈ آف کر کے نہیں کر سکتے, تو جب آپ کا موڈ آف ہو یا ڈپریسڈ ہو, یا بہت ہے نا موڈ نہیں ہے آج, انرجی لو ہے, تو پھر بھی آپ ولاگنگ کرتے ہیں, اپنے آپ پہ پریشر ہے آپ پہ, یا آپ کہیں نہیں؟ آپ ہیں ڈاکٹر, آپ کو میرا پراپر پتہ نہیں جی, یہ آپ اپنی مما سے پوچھیں تو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے. جی ماں جی کبھی چھٹی دیکھی ولاگ کی, کبھی چھٹی دیکھی ولاگ میں؟ 7:07 پہ ولاگ آتا ہی آتا ہے میرے پہ. کوئی بھی مصیبت آئی ہو, میں نے ولاگ ڈالنا ہی ڈالنا, انٹل انلیس کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ 1-2 دن چھٹی کرنی پڑے. ولاگ ریگولر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس دن موڈ آف ہوتا ہے اس دن الحمدللہ میری ایک سپورٹیو ماں ہے, میرے یار ہیں, میرے بھائیوں جیسے یار ہیں, 5 یار ہیں میرے بھائیوں جیسے. میں نہ اسٹارٹ کروں کوئی اور اسٹارٹ کر دیتا, تو ہم اس کو کر لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کے 7.7 ملین, نیرلی 8 ملین سبسکرائبرز ہیں رجب. تو رجب آپ یہ جو رجب فیملی ممبرز ہیں آپ کے 7.7 ملین, آپ ان کو ایک ملک میں اور آپ ڈال دیں تو یہ پوری ملک کی پاپولیشن ہوتی ہے, مور دین ناروے. ایون ناروے کے 5 ملین لوگ ہیں, ناروے کی پاپولیشن 5 ملین, یا اس سے زیادہ. مے بی سویڈن کی جتنی پاپولیشن اتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. دیٹس انکریڈیبل.
only on YouTube. Yeah, 2.6 only on million YouTube. Instagram So, different. yeah, वो 2.6 completely. million. So like that is a really like an incredible amount of people that are following you, incredibly successful, and that comes with a lot of pressure. Rajab, like होता है कि आपने उन nearly 8 million लोगों को entertain करना है, उनको साथ रखना है, क्योंकि एक तो milestone होती है कि बन गए हैं इतने, फिर उसको maintain करना भी तो एक और pressure होता है. हमारी फील्ड में ना, मेरी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड थी ना, वहाँ पर कहते थे बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बॉडी को बना के रखना मुश्किल है. जी. 3 माह में 6 माह में सप्लीमेंट्स लो, प्रोटीन्स लो, बॉडी बन जाती है. लेकिन उसको बना के रखना, मेंटेन अगले 5 साल 10 साल, वो मुश्किल है. ठीक है, तो मैंने कहा था कि इजी था 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन 2.5 years. इजी नहीं था. लेकिन अब उस ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखना, डेली का 3 मिलियन 2.5 मिलियन व्यू आना, ये बहुत मुश्किल है. अब उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं कि उनको हंसाना भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि एक रजब का ऑरा बना हुआ है जो कि रजब का व्लॉग आने लगा, तो उसके अंदर वो चीज़ रजब वाली होनी चाहिए. जी जी. समटाइम्स हाँ, उनकी ये मेहरबानी है जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, कि समटाइम्स अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं भी है ना, उन्होंने तब भी देखा, उन्होंने तब भी दुआएं दी हैं. ठीक है, a lot of responsibilities साथ आती हैं. और आप सीरियसली लेते हैं, लाइक कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों का फीडबैक लेते हैं, और जरूरी वो है. आपको नहीं देख रहे, आप उनको लाइक मिस कर रहे हैं. आप मैंने वो पहले भी, कहा कि like, सब्सक्राइबर्स नहीं है, फैमिली है, तो मुझे उनका जो है पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है, उनके सवाल देखने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको जवाब देना पड़ता है, उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, वो देखना पड़ता है मुझे साथ साथ. बिल्कुल. और आपके व्लॉग्स में जो है आपके your 5 boys जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है, फ्रेंड्स नहीं है वो, ब्रदर्स. फ्रेंडशिप तो आजकल के टाइम पे रही नहीं, या वो जान के टुकड़े हैं. बामा ने मेरी, बामा ने मेरी मतलब मेरी बाजू है. जान के तो या हैदर है, डोगर है, शेजी है, जहांगीर, मूसा. ये 5 boys. और ये कब दोस्ती हुई? हैदर, डोगर, शेजी 12 साल से हैं तीनों. और कब जहांगीर ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्कूल जहांगीर में है. मिले थे या केड़ा स्कूल? लाइक स्कूल तो क्या कहते हैं आगे, नहीं जिम फ्रेंड्स हैं. ओह जिम ये में मेरे जिम में आते थे. आप मैं कौन से जिम में? जब मैं तो किसी से बात ही नहीं करती जब मैं जिम में जाती हूँ. नहीं, हमारे यही तो बात है, आप यूएस की बॉर्न है ना, या और यूके में आप जी, बॉटम हुआ. बिल्कुल, ठीक US born, है, UK यहाँ पर को साथ वाले घर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं. बिल्कुल नहीं. हमारे जिम में पहले बैठ के आधा घंटे गप्पे होती हमारे हैं. माइंड योर ओन बिजनेस वाला कल्चर है ना. माइंड योर ओन बिजनेस वाला काम हमारे वहाँ पर नहीं है ना. हमारे जिम में पहले आधा घंटा बैठ के, सबका बिजनेस है. आधा घंटा बैठ के पहले बातें होती हैं, चुगलखोरी होती है, उसके बाद गेम होती है, गेम के बाद खाना खाने जाना है. हैदर, डोगर और शेजी के साथ मैंने वो वाला टाइम स्पेंड किया है कि हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी, जो कि मेरे पास थी, पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते थे, जो बहुत लिमिटेड बजट था. डोगर के पास पैसे हुआ करते थे, हैदर तब बच्चा था, स्टूडेंट था, तो फिर भी हैदर थोड़े बहुत निकाल लेता था. तो हमने 200, 300 या 500 मैक्सिमम निकालना, वीकेंड पे पिज़्ज़ा खाने जाना या पराठा रोल खाने जाना, उस बाइक पे तीनों ने बैठ के. एक छोटी बाइक में 3 लड़के? नहीं, इतनी सी बाइक नहीं होती, थोड़ी बड़ी कार लो. हैवी बाइक नहीं, सिंपल बाइक हमारे वाली. तो हम तीनों ने जाना करना. तो बॉन्डिंग वहाँ से शुरू वो वाला टाइम देखा हुआ हमने इकट्ठे. बस दोस्ती आपकी 10-12 साल की है रजब. जिस तरह वक्त बदलते रहते हैं, आप जिससे इतने सक्सेसफुल हो गए, वो दोस्ती को मेंटेन करना भी, और उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होती रहती हैं. अच्छा, पहले तो चलो दोस्ती थी, अभी जो है ना वो समझ लो कि मेरे ऊपर लीडरशिप आ गई है ना, कि मैंने अपना पूरा ग्रुप साथ लेके चलना है. जी. एक अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आ गई है मेरे पे. जबकि डोगर मेरे से बड़ा है, 1 साल मेरे से बड़ा है, जहांगीर मेरे से 2-3 साल बड़ा है, बट स्टिल द लीडरशिप जो है ना वो मेरे शोल्डर पे है. तो वो लेके चलना समटाइम बहुत मुश्किल होता है. कोई एक नाराज हो जाए, दूसरे को मनाना पड़ जाता है. लेकिन वो कभी हमारी ऑन स्क्रीन बात नहीं आई जी, ना मैंने कभी आने देनी है. ठीक है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात सुन लेते हैं. चाहे डोगर है जिसने अपने घर का ही नहीं सुनी किसी की, वो भी सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब फेयर रहे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो. जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मेरे साथ वो जा सके, और जो मैं खा रहा हूँ मेरे साथ खाना, मतलब रोटी नहीं, मतलब इन लाइफ अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हों. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का एहसान है, सब साथ साथ. You're a really good friend रजब. या क्योंकि कहते हैं ना अच्छे दोस्त बनाने के लिए अच्छा दोस्त होना भी पड़ता है आपको. तो आप जब व्लॉग्स में उनको इंक्लूड करते हैं, और सबके एक डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो कभी माइंड कर लेते हैं रजब ऐसे क्यों कहा व्लॉग में मेरे बारे ऐसे? कुछ नहीं, इस तरह ऐसे कभी भी नहीं होता. सिर्फ शेजीर होता है, उसे जरा बदमाशी का बहुत शौक है. वो हैं जिनको आप खाने पे बहुत जैसे मजाक उड़ाते हैं. उनको बदमाशी का शौक है, लेकिन उनको खाना हर वक्त चाहिए. वो रोता है कि प्लीज मेरा थोड़ा सा बनाओ, रोब बनाओ. मैं कहा तेरा रब ने रोब नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा.
تو آپ کے یہ جو فرینڈشپس ہیں جب ہوتا ہے نا, جیسے شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, لائف کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی ٹائم نہیں دے سکتے آپ فرینڈس کو, فرینڈس جو ہے بدلتے رہتے ہیں, جو آپ کے بیچلر لائف میں تھے وہ ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے بڑے ہوتے ہوئے, اوبیسلی یو اسٹل ینگ, آپ کو لگتا ہے آپ یہ پھر بھی لائے وہ بھی فائن آپ کا دوستوں کا گروپ؟ الحمدللہ بالکل ویسے کا ویسا ہے. حالات کچھ اس طرح کے میرے اوپر ہو گئے. 1 سال ابھی میری شادی کو نہیں ہوا, دسمبر میں ہوگا, اور 1 سال کے اندر میں 6 مہینے پاکستان سے باہر رہا ہوں. اور آپ کی وائف بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنے بھی دیتی ہیں. نہیں وہ تو میرے گھر والے مجھے نہیں روک سکے, وائف کیا روکیں گی, لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی ایشو کبھی ہوا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. دیٹس وین یو نیو کہ یہ جو ہے میں نے شادی کرنی, کہ وہ اوبیسلی آپ کا کلک ہو گیا نا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس وے میں. الحمدللہ. بٹ رجب کیا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, اب آپ اس طرح کا فیم آپ کو مل چکی ہے نا, جس میں یہ فیم تھوڑی ڈیلیکیٹ بھی ہے, کیونکہ ہر چیز پہ نظریں ہیں, نو روم فار مسٹیک, بالکل جیسے آپ ایک قدم وہاں لیں گے ہر چیز میں اسکروٹنی, اور یہ ہوتا ہے سارے بگ اسٹارز کے ساتھ, اور وہ بھی کہتے ہیں فیم کا یہ لیول پریشر آ جاتا ہے کہ اسکروٹنائز ہوتے ہیں. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا جو ہے یہ بہت ایک ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور فرینڈ جن کے ساتھ آپ اتنا ٹائم گزار رہے ہیں. یہ 5 فرینڈس کے ساتھ آپ جو ہیں کمپلیٹلی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اندر کی بات باہر کی بات سب بلائنڈلی, یا ان کے پاس ایسی بات ہے یا ان کی ایسی بات میرے پاس ہے کہ ہم مطلب کہہ لو کہ اینڈ پہ جا سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. اس طرح کا ٹرسٹ لیول وہ مجھ پہ کرتے ہیں اور میں ان پہ کرتا ہوں. اور وہ کہہ لو کہ باتوں سے نہیں ہوتا, وہ ٹائم سے ہوتا ہے. ٹائم سے برا ٹائم ساتھ دیکھا ہوا, اچھا ٹائم میں ساتھ ہے, اس لیے وہ ٹرسٹ بنتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ زیادہ کسی پہ کم, میں سب پہ ایکول ٹرسٹ کرتا ہوں. دیٹس ریئلی گڈ. اینڈ رجب آپ جو ہمیشہ وی always see you around people, ہمیشہ آپ لوگوں میں ہوتے ہیں, تو کبھی اکیلے میں وقت گزارتے ہیں؟ گزارتا ہوں. آج کب؟ کیونکہ ہمیشہ ایسے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, لیکن کبھی اب لندن آئے ہیں آپ واک پہ جاتے ہیں سے اکیلے, یا پارک میں بیٹھ لیا, کسی کیفے میں اکیلی کافی لے لی؟ میرا کام نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آیا ہوں تو کتنے لوگ ساتھ ہیں. باہر جانے والا کام میرا بہت کم ہو گیا ہوا ہے. کسی بھی کنٹری میں ہوں باہر نکلنا بہت, یو کے میں تو کرائم ریٹ ہی پاکستان سے زیادہ ہے. اٹس ریئلی ٹف ہے, یہاں پر بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے. جانا ہے تو 5 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب ولاگ ختم ہو جاتا ہے, جب رات ہو جاتی ہے, جی سب گھروں کو چلے جاتے ہیں, تب میں اکیلا رہ جاتا ہوں. اداسی تو نہیں ہوتی نا, آر یو کمفرٹیبل ود بینگ الون؟ نہیں, آپ کو بہت اداسی ہوتی ہے. اوپر سے اب بیٹا ہو گیا, یا ماشاءاللہ, کنگریچولیشن. تھینک یو سو مچ. ماں ہے میری, میرا باپ ہے, میرے سارے رشتے دار. اس ٹائم پہ سم ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یار کیا کمایا. اچھا لگتا ہے یار, اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس ٹائم رات کے اس پہر جو ہے نا, اس ٹائم دل بھر جاتا ہے کہ یار کیا کمایا یار. یہ بیٹھا ہوں, سامنے گاڑیاں گزر رہی ہیں, کچھ نہیں اب کرنے کو, بلاگ بھی کر لیا. اب ظاہری بات ہے جو سارا دن میرے ساتھ تھے رات کو وہ تو گھر جائیں گے, جی, وہ چلے گئے اپنی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں. دوست جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم بڑا بے بس ہو جاتا ہوں. سچ میں جو سارا دن کہہ لو کہ رش میں اور مصروفیات میں گزر جاتا ہے, رات کا پہر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ رجب آپ نے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کتنے کلوز ہیں آپ سے, آپ کے پاس چودھری صاحب ہیں جو ایسا لگتا ہے چودھری صاحب جو ہیں آپ جس ملک میں چلے جائیں وہ وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت ایک اسپیشل بانڈ ہے آپ کا. تو چودھری صاحب ایگزیکٹلی کون ہیں آپ ہماری آڈینس کو پلیز بتائیں؟ چودھری صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح, باپ سمان ہے. ان کے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کی وائف ہیں وہ میری ماں کی طرح, ٹھیک ہے. چودھری صاحب کو 12-13 سال میرے ساتھ نہیں ہوئے, میکس 1 سال ہوا, میکسیمم 1 سال. آپ کی یہ دوستی ہے چودھری صاحب کے ساتھ میرا اس طرح کا بانڈ ہے جیسا میرے باپ کے ساتھ ہے. میرے باپ کے ساتھ میرا دوستوں والا ہے, میں ہر چیز ان سے شیئر کر لیتا ہوں, ہر بات, اچھی بری ہر بات. چودھری صاحب مجھے اچھے کی طرف پش کرتے ہیں, برے سے روکتے ہیں. اور ہاں اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ میں جس کنٹری جاتا ہوں چودھری صاحب پہلے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں وہ چیز ہو صحیح. اب یہ یوکے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کے پاس ویزا نہیں ہے ابھی فی الحال, وہ فائٹ کر رہے ہیں ویزے کی. جیسے ہی ویزا آئے گا وہ اگلے دن یہاں پر ہوں گے, ورنہ اس بزی ٹائم میں کاروباری بندے کے لیے بہت مشکل ہے 1 منٹ کسی کے لیے نکالنا, اور وہ اینی ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. ایسی لائلٹی ہے ان کو آپ سے, اور ایسی محبت اور بانڈ ہے آپ کا, اور میں ان سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں. اور ہمارا جو ہے جو ملاقات والا سین ہے ہمارا شو روم میں ہوا تھا, کیونکہ چھوٹی موٹی سی انویسٹمنٹ چودھری صاحب نے بھی اور میں نے بھی شو روم پہ کی ہوئی ہے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں علی بھائی, علی آصف, وہ اس شو روم کے آنر ہیں,
उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन हुआ, फिर चौधरी साहब को शौक पड़ गया टिक टॉक पे गिफ्टिंग शिफ्टिंग का, ऐसे ही कोई प्रोफेशनली नहीं, तो मुझे उन्होंने गिफ्टिंग शिफ्टिंग की हल्की फुल्की, तो वहाँ से हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई, फैमिलीज़ का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, वो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बन गए, और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, जस्ट लाइक हैदर, डोगर, शेजी, मूसा, जहांगीर, इसी तरह। और वो हम सबको कमांड करते हैं। अगर मेरे पास लीडरशिप है ना, तो उनके पास कमांड वाली छड़ी है, मुझे कोई वो नहीं करता, गाइड नहीं करता, एक्सेप्ट चौधरी साहब, वो कर सकते हैं और वो करते हैं। या इतना आपने उनको इतना मैंने उनको वो दिया हुआ है और वो डिजर्व भी करते हैं। और रजब ये वो वाली बात है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि आप पहचान लेते हैं इंसान को, तो आपने जैसे, क्योंकि अभी एक साल में ऑब्वियसली योर पीक ऑफ योर फेम, तो ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, आप नहीं, एवरीवन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, इट्स रियली हार्ड, और दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू, तो कभी भी ये, तो इस वहाँ से आपको फिर एक वो जो आप रीड कर लेते हो इंसान को, मैं आपको वही बताने लगा था कि मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है कि मुझे ज़िंदगी में गलत लोग बहुत कम मिले बहुत कम मिले, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए चौधरी साहब की, तो उनको मेरे से क्या ही फ़ायदा। अगर मेरे पास 4 रुपए हैं तो उनको अल्लाह ने और बथेरे दिए, उनके पास 40 होंगे, ठीक है, उनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं, ना उनको कोई फेम चाहिए, ना उन्होंने कोई चक्कर है, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं कि यार अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है, दैट्स इट। उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है जी, ठीक है, ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा ना उन्होंने कभी कुछ मांगा। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, एक वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक फैमिली का इंटरेक्शन है, उनको मेरे अंदर भाई नजर आता है और मुझे उनमें जो है ना वो बाप नजर आता है, बड़ा भाई बाप नजर आता है जो मुझसे वाकई जेन्युइन प्यार करता है। अगर मैं परेशान होता हूँ तो वो मेरे साथ परेशान होता है। आई एम वेरी हैप्पी ऐसा इंसान आपको अपनी लाइफ में आपके, और ये ऐसा एक मेरी दुआ है कि ऐसा एक बड़ा भाई अल्लाह सबको दे। या नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए। और रजब, स्पीकिंग अबाउट मनी जो है, आपने पैसों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है, आपने एक टाइम ऐसा देखा हुआ है कि आपने खुद ये कह चुके हैं कि आपके पास जो है कन्वेंस के लिए इनफ पैसे नहीं थे कि जो अभी मम्मी को फ्रैक्चर हुआ था उनको हॉस्पिटल लेके जाना ट्रीटमेंट के लिए, इस तरह के, और जिसमें आपने सोचा था इस बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, यू नो, अब आपके पास इतना ये आपने वर्क किया सारा होमवर्क किया, आपके बारे में सब कुछ पता है अब। टाइम ये था कि मेरा फुल ऑन प्रिपरेशन था, मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पे, और अम्मा मेरी घर पे बैठी हुई थी, खाना शाना मेरे लिए बनाया। तो बुजुर्गों को इशू होता है ना, जब उनको वॉशरूम आता है ना तो बहुत स्पीड से ना, फिर वो हमारी तरह वेट नहीं कर सकते, तो वो भाग के वॉशरूम जा रही थी, ऐसे पाँव बेंड हुआ और छत पे लगा हुई है ना, घुटना उनका निकल गया। तो मैं कम से कम 45 एक घंटा मिनिमम मेरा ख्याल मैंने वेट किया कि कोई आएगा लेके जाएगा, मामू आएंगे या कोई आएगा तो लेके जाएगा। मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक पे टूटी टांग कैसे लेके जाता। उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि यार की यार बॉडी बिल्डिंग का फायदा कितने लेके जाना बॉडी बिल्डिंग। और एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। अब आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं, इतना आपके पास, यू नो, माशाल्लाह, you have that much money and you're financially secure। तो यू नो ओपरा, उन्होंने भी लैक ऑफ मनी देखा है और अबंडेंस ऑफ मनी भी देखा है। उन्होंने कहा है हैप्पीनेस पेव्स द वे, लाइक मनी पेव्स द वे टू हैप्पीनेस, तो रास्ता बनाती है खुशी के लिए। आपको लगता है पैसों से खुशी मिलती है? पैसों से खुशी मिलती है, सुकून नहीं मिलता। पैसा आपको खुशी दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे खुशी दे रहा ना पैसा, मैं अगर मुश्किल में हूँ तो पैसा है तो मैं दुनिया फिर रहा हूँ जी, गरीबी तो ज़िंदगी कोई नहीं। पैसा है तो मैं 7 मुल्क फिर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पैसा ना होता तो फिर ख़त्म थी बात। सुकून कैसे नहीं देता कि पैसा रात को मेरी माँ को मेरे पास नहीं लेके आ सकता, पैसा इस टाइम पे मैं मुश्किल में हूँ तो मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी बेगम मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे दोस्त मेरे सामने नहीं आ सकते। पैसा वो चीज़ सुकून मुझे नहीं दे सकता, हाँ खुशी दे सकता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैसा आपको खुशी दे सकता है, वक्ती खुशी, सुकून नहीं दे सकता, लेकिन ज़रूरी है भाई, या ज़रूरी है, बैकबोन होती है पैसा तो, है ना, ज़रूरी है। या रजब, अब जो है आपने पहले अभी बात की थी कि हाउ मच यू लव पाकिस्तान, एंड बहुत लोगों का ये होता है कि जब सक्सेसफुल हो जाए उनको होता है हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, यूके से, अभी यू ट्रूली लव पाकिस्तान। एंड मैंने भी आपसे पहले भी बात की, आपने मुझे लाइक बताया था एग्जैक्टली व्हाई यू लव पाकिस्तान, एंड यू रियली आर अ ट्रूली पाकिस्तानी बॉय एट हार्ट, देसी बॉय एट हार्ट, खाना भी लाहौरी पंजाबी, एंड यू आल्सो लाइक द फूड एंड एवरीथिंग। तो आप में ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ मैंने अमेरिका सेटल हो, लोगों का एक्चुअली पाकिस्तान में बाहर काफी लोगों ने गोल सेट किए हैं, यही होता है कि हम ये एग्जाम्स पास करके अमेरिका इंग्लैंड चले जाएंगे। पर रजब, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, आपको पाकिस्तान से जितना प्यार है, आपको लगता है पाकिस्तान ने वो प्यार आपको वापस दिखाया है? मुझे पाकिस्तान ने बहुत प्यार दिया,
اس ٹائم پہ مجھے کھڑا کرنے والا, رجب کو رجب بنانے والا پاکستانی ہے. میری 18% جو آڈینس ہے وہ انڈیا میں ہے. مجھے 80 لاکھ بندے میں سے 18% لوگ انڈیا میں دیکھتے ہیں جو کہ موسٹلی سکھ ہیں. اس کے علاوہ میری یہ یو کے, یو ایس, کینیڈا یہاں پر ہے کوئی 8-9%. باقی ساری میری پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اسٹینڈ ہی پاکستان نے کیا اور مجھے نہیں وائب آتی. جو لوگوں نے گول سیٹ کیا میں بھاگتا ہوں اس چیز سے کہ ہمیں سٹیزن شپ چاہیے یو کے میں, سٹیزن شپ چاہیے یو ایس میں. مجھے نہیں چاہیے. میرے پاس 2 سال کا ویزا ہے, اس سے پہلے 6 ماہ کا ویزا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے اینڈ پہ آ کے ٹریول کیا تھا, وہ بھی مجبوری سے دھکے سے کروایا میرے سے. مجھے نہیں, میرا جو ایک چھوٹا سا امپائر ہے میرا پاکستان میں, بہت بہت بگ فش بیسٹنگ ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آٹے میں نمک نہیں ہوں, لیکن جو میرے اکارڈنگلی مجھے ایک چھوٹا سا امپائر میرے اللہ نے دیا ہوا ہے, مجھے وہ بہت عزیز ہے. وہ شو روم ہے ہمارا سگما موٹرز کے نام سے, وہاں جا کے بیٹھنا, گپیں لگانا, کھانا پینا, پوچھنا ہمیں کون سی گاڑی بکی کون سی نہیں بکی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر میرا جم ہے, پھر میرا گھر ہے, میرے دوستوں کے گھر ہیں. مطلب کہیں جا کے کھڑے ہو جانا, اتنا پیار ملنا, اتنی ماؤں نے دعائیں دینی, مجھے وہ پسند ہے. یہاں پر تو 7 والی دیوار میں نہیں پتا کہ آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے. نہیں پتہ, سچ میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بہت لوگ کیا لینا, اسائلم لینا چاہتے ہیں لندن میں, یو نو, اور اس طرح کے گولز بھی سم لوگوں کے ہوتے ہیں. اور جب آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جس اسٹیج پہ میں ہوں, ماجی نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا, ماجی نے بتایا ہوگا جو میرے پاس سرکمسٹانس اس ٹائم پہ چل رہے ہیں, اگر میں یو کے میں اسائلم فائل کروں تو مجھے نہیں ملے گا. آپ کو فوراً مل سکتا ہے, فوراً ملے گا, اور مجھے یہ پیسے بھی دیں گے, رکھیں گے بھی, جگہ بھی دیں گے, ہر چیز فیسیلیٹیٹ کریں گے, ایسے ہی. لیکن میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں, سائن کرنے کو تیار ہوں کہ میں زندگی میں, اپنی زندگی میں اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. میں مرتا مر جاؤں گا, میں اسائلم فائل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, وائی از دیٹ, مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں حیثیت رکھتا ہوں کسی بھی کنٹری میں چھوٹا سا کاروبار کر کے, ٹھیک ہے, تو اپنا وہاں پر ریزیڈنشپ لینے کا اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو فرسٹ آف آل تو مجھے اپنا گرین پاسپورٹ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو میں اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں یو کے, یو ایس, کینیڈا کسی بھی جگہ پہ 4 روپے لگا کے وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہوں. اسائلم اگر میں نے کبھی فائل کر لیا, فرسٹ آف آل تو میرے اندر کا جو ایک مین ایگو ہے وہ مر جائے گا کہ میں ملک سے بھاگا ہوں, میں وہ ہو جائے گا کہ میں قصوروار ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں. میں مومن گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں اسائلم پہ کیوں جاؤں گا. ایک تو وہ مر جائے گا جو میں مرنے نہیں دوں گا. دوسری بات کہ ہمارے پاکستان میں کچھ کم عقل اس طرح کے بھی ہیں. جب میں نیا پاکستان سے بھاگا, پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں ہی ہو گیا نا, تب انہوں نے بیٹھ کے پوڈ کاسٹوں میں بات کی کہ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب کچھ خود کر رہا ہے تاکہ یہ اسائلم فائل کر سکے. آئی ول نیور چوز اسائلم, نیور ان مائی لائف. So it goes against everything you believe in and stand for. کچھ بھی ہو, پاکستان جتنا بھی میرے لیے ٹائٹ ہو جائے, جتنا مشکل ہو جائے, اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. بہت مشکل ہو جائے گی, کہیں سیٹ اپ کر لوں گا, اپنا ریسٹورینٹ ڈال لوں گا, کافی شاپ ڈال لوں گا, سٹیزن شپ لے لوں گا, اسائلم کبھی نہیں لوں گا. یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں, آج تک اسائلم کے بارے میں نے بات نہیں کی. یہ پہلی دفعہ بات ہے, آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں لیں گے. اس کے اگینسٹ میرے اوپر ایلیگیشن لگ جائیں گی, جبکہ اسائلم مجھے یو کے جو ہے ود ان 1 month دے, مجھے پیسے دے, مجھے رہنے کا خرچہ دے, گھر دے, سیکورٹی دے, ہر چیز دے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا, وہ کہہ لو کہ جتنی میں پچھلے 1 سال سے مصیبتیں فیس کر رہا ہوں نا, اکیلا بندہ کہے گا اس نے کیا اسائلم کے لیے تھا, جو کہ میرا رب جانتا اور میں جانتا ہوں میرے پر کیا گزر رہی ہے. Yeah, exactly. And Rajab, you're a self-made young man. آپ کا کوئی نیپو بیبی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں. آپ نے بالکل اپنی خود جو ہے یہ امپائر بنائی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ as you becoming more successful and you're a bright individual, کہ some people in پاکستان سے یہ آپ کی ترقی, آپ کی کامیابی جو ہے ہضم نہیں ہو رہی. You have around 22 cases against you, gunshots fired at your house, your life is under threat, and this is a scary place. 22 cases? On me? Yeah. مینوں تو نہیں پتا سی, 3 اور ہو گئے. سارے کیسز نہیں ہیں اس کے اندر, وہ کچھ نوٹسز بھی ہیں, کچھ صرف رپورٹس ہیں, ایف آئی آر ساری نہیں ہوگی, یا شاید ہو بھی سکتی ہیں. وہ کیسز 1-2 ہی ہیں, لیکن ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہیں, کچھ نوٹس ہیں, کچھ ایف آئی آرز ہیں. تو مجھے پورا بلیو ہے اپنے پاکستانی لاء پہ. انشاءاللہ پہلے بھی جب ہوا تھا کیسز وغیرہ تو اللہ نے باعزت بری کیا تھا ہر چیز سے. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستان میں ہی رہے تھے. اب اگر پھر مصیبت آئی ہے تو میں انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا میں جاؤں گا, میں فیس کروں گا ہر چیز, اور باعزت بری ہو کے آؤں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں, میرا اندر جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اور پاکستان کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے, نہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا ہی جو ٹاپ یوٹیوبر ہے جو اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو پکڑ کے بلا وجہ تم دیں گے.
یا بغیر کسی قصور کے اس کو جو ہے وہ سزا دے دیں گے. میں جاؤں گا انشاءاللہ. میں تو نہیں پتا تھی 22 دے پہ ہوں. رجب کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ, جب اتنا آپ کو یہ شہرت ملی ہے, سب کچھ ملا ہے, آپ کو فیملی سے دور کر رہے ہیں, آپ کو خوف میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ڈرتے نہیں ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی اس قسم کی, یو ویری courageous and brave, but do you ever think what's the point, سونے سے پہلے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح سوچتے ہیں؟ یہ سم ٹائم جب میں نے بتایا نا کہ رات کو اکیلا رہتا ہوں نا, جب اکیلا رہ جاتا ہوں تب یہ چیز آتی ہے. ادروائز میں کبھی جو ہے نا وہ, ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کوئٹ کریں, کبھی بھی نہیں, پر آپ کو میں کبھی انگریٹفل نہیں ہوا. یا میں کبھی جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ناشکرا نہیں ہوا. جی اس طرح کر کے دیکھتے ہیں, بینک بیلنس دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس طرح دیکھتے ہیں 10-10 11 گاڑیاں دیکھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سامنے دیکھتے ہیں ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, ایک ہیوج فیملی ہے جو پیار کرتی ہے, کسی بھی کنٹری میں جاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ٹوٹلی سچ ہے کہ کوئی 40-40 لوگ اس طرح کے ہیں جی جو کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے. جی ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فی الحال وہ پاور میں ہیں, ان کا ڈنڈا چل رہا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, ہماری باری بھی آئے گی, ہم اپنے ملک واپس جائیں گے انشاءاللہ. No, that's great کہ آپ پازیٹیو جو ہے اس کو آپ سوچیں, that's true, آپ ایک پھر بھی بہت بلیس پوزیشن میں ہیں. رجب جب بھی کوئی ایک ینگ لڑکا بہت سکسیزفل یا فیمس ہو جاتا ہے, whether in پاکستان, in Asia, internationally, اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹریکشنز آتی ہیں, ٹیمپٹیشنز آتی ہیں, فیمیل اٹینشن آتی ہے. there are some females جو میڈیا میں آپ کا نام بہت لیتی ہیں, اور جب آپ کا کوئی بھی نام لیں تو دنیا سنتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ جو میرے پوڈ کاسٹ والے بھرا نے نا, پوڈ کاسٹ والے بھرا میرے انٹرویو والے, سب سے پہلا قصور ان کا, کیونکہ وہ کچھ نہیں ہوتی جن کو یہ بٹھا کے صرف رجب 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 کرتے ہیں, اور پھر ان کو ویوز آ جاتے ہیں, پھر وہ میرے اوپر ایلیگیشنز لگاتی ہیں کہ منو فلانے لکھ دی کڑی دیتی, فلانے لکھ دی کڑی دیتی, نہیں بہت مہنگی 45 لاکھ اور بڑی لائک اسپیشل فرینڈز. یار کوئی ثبوت تو لو ان سے, ان کو جو کوئی رسید آئی ہوگی, اگر کسی نے آپ کو اتنا ایکسپینسو گفٹ دیا ہے تو ایک میسج تو کیا ہوگا کہ میں نے یہ آپ کو گھڑی بھیجی ہے, تھینک یو کا میسج تو کیا ہوگا نا, آپ نے اس کو رپلائی, کوئی ثبوت ہی. یار یہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, پہلا قصوروار وہ ہے, اس کے بعد پھر وہ تو اپنے فیم لینے نکلے ہوئے ہیں, ان کو میں نہیں دوں گا, کوئی اور دے دے گا. ٹھیک ہے, وہ فیم لینے نکلے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو پوڈ کاسٹ والے ان کو دیتے ہیں نا امپورٹنس, یار کسی کرنے والے بندے کا پوڈ کاسٹ کرو. اتنے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, ان کا پوڈ کاسٹ کرو. ٹھیک ہے, اتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اتنے بچے ہیں جو باہر سے گولڈ میڈل جیت کے آ رہے ہیں, ان کے پوڈ کاسٹ کرو. جنہوں نے گھر کو منہ نہیں لاندہ انہوں نے تسی پوڈ کاسٹ کر دو ادھر آگے, سوال بھی ہے کہ پوچھ دو رجب رجب رجب. پر آپ کا فیم اتنا فیمس ہو گیا ہے نام نا رجب, اور یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے کہ جو آپ بات بھی کسی سے کر لو, کچھ بھی ہو جائے, کوئی آپ کا نام لے لے تو اٹ بلوز اپ, ہے نا. تو یہ آپ کو لگتا ہے از دا ڈاؤن سائڈ آف فیم؟ ہاں یہ ڈاؤن سائڈ ہے, یہ ڈاؤن سائڈ آف دا فیم بھی ہے, اور لیکنیس آف دا میڈیا بھی ہے, پاکستانی میڈیا, کہ آپ کس کا پوڈ کاسٹ کر رہے ہو. یار چلو میں آپ کے بجٹ میں نہیں آتا, یا میں ٹائم نہیں دیتا, مجھے شوق نہیں ہے یہ پوڈ کاسٹوں کا, میں نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرے اگینسٹ ہی جڑے رہو گے. بالکل. حالانکہ نیچے جو کامنٹس میں عوام ہے اس کو ساری عقل ہے, لیکن جو پوڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کمنٹوں میں گالیاں پڑ رہی ہیں کچھ بھی, اس کو صرف ویوز سے مسئلہ ہے, مونیٹائزیشن آن ہے, پیسے آ رہے ہیں, کہانی ختم. That's what they care about. One thing that I really admire, respect about you, Rajab, is the love that you have for your mother. اور یہ آپ اپنے رجب فیملی ولاگ میں بھی دکھاتے ہیں, اور آپ کا یہ ٹیٹو بھی ہے اپنی ممی کا, ہے نا. یا تو رجب یو ویری ویری کلوز ٹو یور مام, اینڈ آئی ریئلی لائک یہ جو ایک پازیٹیو آپ یہ جو پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں ٹو آر یوتھ, جو probably view you as an older brother, their hero, and they really look up to you. تو آپ کا کس قسم کا بانڈ ہے آپ کی امی کے ساتھ؟ because I do believe کہ آپ کی امی کی دعا ہو تو آپ دنیا بھی فتح کر سکتے ہو, and I'm sure آپ کا بھی اسی طرح کا ہی سملر ہے. میری اماں کے ساتھ میرا ایکسٹریم لیول کا بانڈ ہے, مطلب کہ میں نے وہ چیزیں اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جس خاندان سے آئی تھی, اس کا جو باپ تھا وہ میرے نانا ابو, پورے پاکستان کے وہ ماسٹر تھے ہوزری لائن کے, ہوزری مطلب کپڑا ہوتا ہے, اس کے بھائیوں کی فیکٹریاں تھیں, خورشید انڈسٹریز, مہا تھریڈ. خورشید انڈسٹریز کے اندر جیکٹس اور ڈینم جینز یہ والی بنتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو مہا تھریڈ تھا اس میں دھاگا بنتا تھا, اور وہ ان بھائیوں کی بڑی بہن تھی. 7 بہن بھائی تھے, میری ماں سب سے بڑی تھی. جسٹ فار می, میری ماں نے جو ہے وہ چھوٹے سے کمرے میں بھی گزارا کیا, پھر اس کے بعد کپڑے بھی سلائی کیے, بچے بھی پڑھائے, جسٹ فار می. تو میں کبھی مر کے بھی سر نہیں اٹھا سکتا اپنی ماں کے آگے. میرا ایک بانڈ ہی الگ ہے. میرا باپ تو ویسے ایک فرشتہ آدمی ہے, مطلب بالکل ہی دنیا داری سے ہٹ کے دور ہے نا, لیکن میری اماں جو ہے نا وہ
शहजादी है, मुझे यहाँ तक लाने में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है. Yeah, that's true. And I that love is her. really I love her a lot. Oh, no. Till end. That's really and it's great to hear रजब, क्योंकि इतना लोग अपना जो मम्मी और डैडी की फैमिली का बॉन्ड दिखाते नहीं, and it's really special कि आप दिखाते हैं और ये फैमिली वैल्यूज़ जो हैं दिखाते हैं. आपकी बहन भी हैं, क्योंकि मेरा भी एक भाई है, तो आपके दो हैं ना बहन, लाइक मैं भी, और हम बहुत लड़ते हैं, मेरे से दूर भागते हैं. आप दूर भागते हैं अपनी बहन से? नहीं, वो बहुत प्यारा है. मैं पहले उससे भागता था, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई ना, अभी बहुत याद आती है. मैं उसको हर हफ्ते बुला लेता हूँ, जहाँ पर उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है. चाहे उसका हस्बैंड है, चाहे उसका देवर है, चाहे उसकी जो आगे आई है नंद होती है, भाभी होती है, वो है, चाहे सास ससुर हैं, वो बहुत प्यार करते हैं. सेम लाइक जैसे मेरे घर पे थी ना, वैसे ही वो वहाँ पर. अब बहन की अप्रिशिएशन है. तो मैं अपने भाई के कहीं में जब मेरी शादी होगी तो मुझे मिस करोगे, क्योंकि अभी मेरे नजरों के सामने हो ना. डेफिनेटली वो करेगा, डेफिनेटली करेगा. वो ये लड़ाई मिस करेगा, वो रात को आपके साथ बैठ के पिज़्ज़ा खाने को मिस करेगा, वो अम्मा से कोई चीज़ छुपाने को मिस करेगा, और ये याद आती है. पहले तो मैं बड़ा मारूंगा, बड़े मुक्के मारेगा उनको. उसने भी बड़ा मारा, वो चीखती थी मम्मा मम्मा करती थी, मम्मा मुझे मारती थी. फिर तब मैं कहता था ये जाए जान छूटे से शादी हो. आप फेवरेट है ना. लेकिन जब वो चली गई ना तो फिर तब बहुत याद. और अब जब मैं दूर हूँ, अब उसकी बेटी हो गई है, अब मुझे उससे ज्यादा याद उसकी बेटी की आती है, आयत की. आयत उससे ज्यादा मुझे ब्यूटीफुल नेम आयत. आपकी खाला की बेटी है मिनसा. मिनसा, तो ये इनसे आपको बहुत प्यार है, और सब लोग समझते हैं आपकी छोटी बहन है ना. मेरे हम दो बहन भाई हैं. मिनसा मेरी सबसे छोटी खाला की बेटी है. मिनसा की स्टोरी ये है कि मिनसा के जो फादर हैं वो होते थे चिन्योट में, वहाँ पर जॉब करते थे चिन्योट में ना. तो कोविड के दिनों में मिनसा की जो थी वो इस दुनिया में आना था, उसने डिलीवरी थी. तो कोई भी हॉस्पिटल खाला को एडमिट नहीं कर रहा था, क्योंकि खाला को कोविड भी पॉजिटिव आ गया था. कोरोना भी आ गया था, कोविड भी आ गया था. कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था. फिर मैं जो कर सकता था फ़ोन शून किए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, मतलब हुआ तो एट द एंड फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. लेकिन बहुत कोई मैंने तलक वास्ता लड़ा के फिर मैंने खाला की डिलीवरी करवाई. खालू जो थे वो चिन्योट में थे, वो नहीं आ सके. ठीक है, तो मिनसा मेरे हाथों में आई थी. मिनसा मेरे हाथों में आई थी, और 4 मिशल मैं पता नहीं कितनी ही ने, हाँ 4 बहनों के बाद एक और बहन ही हुई थी. ठीक है, मेरे हाथों में आई. मेरे ही खाला का घर मेरे पास ही है, मेरे पास ही बड़ी हुई. स्कूलिंग, फिर ट्यूशन, फिर स्पारा, फिर गाड़ी, फिर खाना पीना, हर चीज़. मतलब वो मेरी बेटियों की तरह ही है. मेरा उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड है. ठीक है, तो वो कमेलो के जब मेरे हाथ में आई ना वो, तो ऐसे ही लगा मेरी अपनी बेटी है. आयत और मिनसा दोनों जो है ना वो फेवरेट्स. And you spoil them. अब हाँ ना, इनकी बहुत अभी मतलब ये थोड़ा सा बड़ी होगी तो लगेगी कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ. तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए अल्लाह खैर करे मैं जिंदा रहूँ. और अब तो छोटे भट्ट साहब आ गए हैं, उनको भी उठाया नहीं है. अभी उनको उठाया नहीं है तो इतना प्यारा है, जब उठाएंगे तो पता नहीं क्या. Big congratulations, you're a father, Rajab. That's really big news, and I'm really excited. हो सकता है आपकी अपनी भी बेटियां तब तक हो जाएं, जब तक मिनसा और आयत बड़ी हो जाएं इंशाल्लाह. You never know. जाने से पहले रजब, I know you really enjoy singing and music. आप पंजाबी म्यूजिक पसंद करते हैं ना? So जब आप स्पेयर टाइम में जिम में होते हैं, पंजाबी म्यूजिक आपकी go to म्यूजिक है ना? सिद्धू मूसेवाला. सिद्धू मूसेवाला, याद है लाइक सिद्धू. तो लेकिन जो सिद्धू मूसेवाले की पंजाबी थी वो हमारी पंजाबी नहीं है. बहुत कट्टर पंजाबी बोलता था, और क्या जो लफ्ज़ बोलता था कि समटाइम, हालांकि मुझे पंजाबी एग्जैक्टली आती है, इतने कट्टर लफ्ज़ बोलता था, इतने कट्टर पंजाबी बोलता था, समटाइम मुझे समझ नहीं आती. So what did you really like about सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला का रियल था वो. उसने जो जो बोला वो हो गया. उसने जो बोला था, जो उसने गाने दिए वो यूथ के ऊपर सूट करते हैं, उसकी रियल लाइफ पे सूट करते हैं. मतलब टिब्बिया चलता थी ना, टिब्बिया मतलब गांव का नाम है टिब्बे. वहां से निकल के किले की हवेली बनाई, साइकिल से रेंज रोवर पे आया. मतलब वो बहुत मोटिवेट करता है. So it must have hit you hard when he passed away. रियल लाइफ पर्सन था. अगर जिंदा होता तो मैं डेफिनेटली उसको मिलता, जहां भी मिलता, इन पर्सन, नॉट ऑन कॉन्सर्ट. हाँ बिग फैन ना, मैं उसको रियल में मिलता, व्लॉग करता. मैं जहान का तलक लगा देता, पैसे लगा देता, मिलता जरूर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं उस स्टेज पे पहुंचा वो. Sadly, very sad that he passed away. But Rajab, if you could sing for us please a Punjabi song before we leave, we have to hear you sing. Sing a song. Well, आपका कोई भी फेवरेट पंजाबी गाना? सिद्धू के सारी फेवरेट है. अम्मा की बात हो रही थी, चलो अम्मा के लिए 2 लाइनें गा देते हैं. ये पॉडकास्ट भी एक माँ के तवस्सुल से ही हो रहा है. जी जी बिल्कुल. ठीक है, तो एक गाना है सिद्धू का, डियर मामा. ओके. नहीं मैंने नहीं सुना. अब मैं सुनूंगी. डियर मामा के नाम से सिद्धू का एक गाना है. बहुत उसके खतरनाक सुर है, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ.
ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾਂ। बहुत मुश्किल है भाई। That's really good. You've got a very deep voice, a really bright deep voice. उसके सुर बहुत ऊंचे तो आपका अगला गाना कब आ रहा है? आपने एक गाना तो रिलीज किया था ना? मेरा दोस्त है हमजा, छोटे भाइयों की तरह, बहुत प्यारा भाई है मेरा। उसने इंसिस्ट किया था तो मैंने वीडियो कर ली थी, मतलब मेरी लाइन नहीं है ये गानों वाली, मैं क्या करूँगा। व्लॉग में आपने आप ऐसा ले अभी you've got a really great voice, but thank you so much and Rajab, आपने अपना कीमती वक्त जो है मुझे दिया and your first UK interview, thank you so much from the generosity of your heart, really appreciate it. Welcome, God bless you, अल्लाह पाक नसीब ने करे आपका सब बहन बेटियों का, और do subscribe, press the bell icon button, और जो भी पॉडकास्ट हमारी बहन लेके आए वो आप लोगों ने देखना है, रियल लाइफ विद रिदा। God bless you guys, thank you.